اللہ بھی رسول کا، جنت رسول کی، تو دوزخ میں کیسے جائے گی یہ امت رسول کی؟ تو بھر دو جھولی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ ہو لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو۔ در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو۔ در پہ آیا ہوں بن کر سوالی۔ زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی۔ ہو آبرو دین حق کی بچا لی۔ وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی۔ وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی۔ عاشق مصطفیٰ کی عزا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا۔ ہو اللہ اللہ کتنا اثر تھا۔ عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان دی اذان بلالی۔ عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، وہ تھی اذان بلالی۔ سچا یہ واقعہ ہے اذان بلال کا، سچا یہ واقعہ ہے اذان بلال کا۔ ایک دن رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا، ایک دن رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا، یا مصطفیٰ اذان غلط دیتے ہیں بلال، کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال؟ کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال؟ فرمایا مصطفیٰ نے یہ سچ ہے تو دیکھیے، وقت سحر کی آج اذان اور کوئی دے، وقت سحر کی آج اذان اور کوئی دے۔ حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی۔ آئے نبی کے پاس پھر اصحاب باصفا کی عرض مصطفیٰ سے کیا شاہ انبیاء، ہے کیا سبب سحر نہ ہوئی آج مصطفیٰ؟ جبریل لائے ایسے میں پیغام کبریا، جبریل لائے ایسے میں پیغام کبریا۔ پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کیا سلام، پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کیا سلام،
بعد السلام ان کو خدا کا دیا بیان، بعد السلام ان کو خدا کا دیا بیان. یوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے، یوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے، اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے، اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے. تو زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، آبرو دین حق کی بچا لی. وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی. بھر دو جھولی میری محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اون ماشاءاللہ بیٹا، ماشاءاللہ 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 جی. یاد آئے؟ اوف. مطلب اچھا، میری جو پہلی ملاقات تھی امجد سے وہ ہیوسٹن میں ہوئی تھی. ہاں، یہاں نہیں ہوئی تھی. میں میڈیا میں نہیں تھا اس وقت، تو آپ نہیں تھے اس وقت، آپ تھے ہی نہیں. بالکل نہیں تھے. تو میں ریڈیو کیا کرتا تھا وہاں. تو وہاں امجد ٹور پہ آئے. تو جب وہ ٹور پہ آئے تو بس ان سے ملاقات ہو گئی. پھر امجد سے میری دوسری ملاقات اٹلانٹا میں ہوئی. تو وہاں پر ان کو کسی ڈاکٹرز کے کنونشن نے بلایا ہوا تھا، وہاں ملاقات ہوئی. تو پھر آہستہ 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 پھر مجھے یاد ہے جب بھی میں نے کوئی بھی شو لانچ کیا ہے، میرے پہلے شو کا پہلا گیسٹ امجد ہوتا تھا. واہ. پہلے شو کا پہلا گیسٹ. مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں شو لانچ کروں اور امجد اس میں نہ ہو. بڑی بات. اور کمال آدمی تھا، کمال آدمی تھا. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد نا بہت ساری چیزیں ویسی نہیں رہیں جیسی تھیں. تمہیں تو یاد ہے کیسا تھا امجد ایز اے فادر؟ ایز اے فادر بہت ایک گریٹ پرسنالٹی. مطلب میں ان کو اپنا آئیڈیل مانتا ہوں کہ اگر ابھی تو میں خود ہی بچہ ہوں ایسے، لیکن آگے ٹائم کے ساتھ جا کے اگر میں ابھی جب فادر بنوں تو میں اپنے والد صاحب جیسا ہی بنوں. کیا بات، کیا بات، کیا بات. ایک ٹائپ آف میرے آئیڈیل ہیں بالکل. میں ان کی طرح مطلب ہر چیز جس طرح وہ کرتے تھے میں کاپی ان کا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مطلب ان کی جس طرح ان کی پرسنالٹی تھی، عادتیں، وہ سب کا ادب کرتے تھے. سب سے ادب سے پیش آنا، سب سے، اور انتہائی محبت. اوف. مطلب آپ یقین مانیں، آپ ان کے گھر جائیں، اور امجد کے ساتھ تو بہت بار جانا ہوتا تھا، کبھی شوز کے لیے کبھی ویسے. آپ کیا کرتے تھے، گلی سے باہر نکلے نا امجد بھائی کونے پہ بیٹھ جاتے تھے. اب آتے جاتے، مطلب میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا اتنا ہمبل، اتنا زبردست. وہ معمولی آدمی نہیں تھا، وہ امجد صابری تھا. وہ چاہتا وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. گلی کے بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر آدمی سے امجد کو عشق تھا. اچھا، اور آپ امجد کی پرسنالٹی میں ایک عجیب سی بات تھی، آپ اس سے ملے نا تو آپ کو ایسا لگے گا وہ آپ کو برسوں کا دوست ہے. اچھا، یہ کیفیت اس کی سب کے ساتھ ہے. چلو ہمیں تو وہ برسوں سے جانتا تھا، ہمارا تو وہ برسوں کا دوست تھا، بھائی تھا. لیکن جن سے وہ 2 بار بھی ملا نا زندگی میں، صرف 2 بار، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میرا بہترین دوست امجد صاحب بھی. ایسا ہی وہ بھی یہ کہتے ہیں. میں اپنا عرض کروں 2012 یا 13 کی بات ہے، ہم لوگ ARY پہ تھے اور اجتماعی شادیاں تھیں. ہاں تو نکاح ہوتے تھے اجتماعی. تو سہیل مفتی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا 25 نکاح تھے. تو میں نکاح نامے پور کر رہا تھا، یہ میرے ساتھ بیٹھے تھے. اور ان کی ایک عادت تھی حد سے ظرافت، مزاح. آپ کو بور نہیں ہونے دیتے تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب کتنے نکاح ہو گئے؟ تو میں نے بولا یار 25 نکاح. کہتا یار کچھ خدا کا خوف کرو، 25 نکاح کر رہے ہو؟ میں نے کہا یار میں تو ایک ہی کیا ہوا اللہ کے بندے. کہنے لگا اچھا. پھر کہنے لگے یار یہ نکاح نامہ بھرنا ضروری ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہاں بھائی ریکوائرمنٹ ہے گورنمنٹ کی تو کرنا پڑتا ہے. یار حضرت صاحب کوئی نکالو نا راستہ یار، اس کے بغیر بھی کچھ ہو جائے. میں کہا یار امجد بھائی خدا کے لیے مجھے کام کرنے دو، ٹائم کم، مقابلہ سخت ہے. وہ مفتی صاحب مجھ سے نکاح نامے مانگ رہے ہیں اور اتنے سارے یہ دولہا دلہن ہیں، ان کے سب کے نام وام بھرنے.
تو مطلب کہنے کا یہ کہ اتنی عظیم پرسنالٹی وہ یہ شخص نہیں دیکھتا تھا کہ یار میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا مقام اور مرتبہ دیا ہوا ہے الحمدللہ. یہی تو اس کا مقام تھا, یہی مقام تھا ڈاؤن ٹو ارتھ کہ وہ سب کے ساتھ ایک ہی جیسے تھے, ایک ہی جیسے تھے. مطلب آپ امجد کو کہیں بھی کہہ دیں, کچھ بھی کہہ دیں, کبھی بھی ہر چیز امجد کرنے کے لیے تیار تھے, ہر چیز. مفتی صاحب میری ایک ہی ملاقات ہوئی ہے, میں نے امجد صابری نور اللہ مرقدہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر روشن فرمائے, آمین. میں نے پہلی ملاقات میں یہ دیکھا کہ یہ بندہ ہر اعتبار سے پرسنالٹی سیلیبریٹی ہونے کے باوجود مٹی ہوئی شخصیت تھی, ہاں کوئی شک نہیں. عاجزی کی انتہا تھی اس بندے پہ, اور یوں بندے کے سامنے بچ جانا, ایسا لگتا تھا کہ یار یہ بندہ برسوں کا دوست ہے, برسوں کا یار ہے. اور بس جس دن اس کی شہادت ہوئی رمضان 16 رمضان تھا, 16 رمضان, بڑا دکھ ہوا کہ ہم لوگ, ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی قدر نہیں ہوتی. اس بندے میں دو چیزیں بڑی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی جو میں نے دیکھی, کہ میں نے اس کو سنا. آج میں اس کے بیٹے سے, مجدد سے بہت اچھا تعلق ہے, دعا سلام ہے. ایک وطن سے بڑی محبت, شدید محبت پاکستان سے, جی ٹھیٹھ پاکستانی تھا, 1947 والا پاکستانی. اور دوسرا سچا عاشق رسول تھا. کوئی شک نہیں اس میں تو کوئی بھی شک نہیں. اہل بیت کا تو عاشق, اللہ تعالیٰ اس کی قبر ایک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آمین ثم آمین. اور مجھے اس بات کا یقین ہے, کیا سوال کیا ہوگا امجد سے, وہ جس طرح سے حضور کا ذکر کرتے تھے, جو جس محبت سے وہ پڑھتے تھے, کمال آدمی تھا. ساحر بھائی ان کی لائف کا جو آخری پروگرام ہوا نا سحری ہفتہ, وہ سما پر, میں الحمدللہ وہیں تھا. اور اس دن ٹاپک تھا, یہ بڑی عجیب بات ہے, اس دن ٹاپک تھا عذاب قبر. بلال قطب صاحب بیٹھے ہیں اور ادھر سعدیہ امام صاحب بیٹھی ہیں, اور ہم لوگ باتیں کر رہے تھے. سید فصیح الدین سہروردی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے اس دن. اچھا تابندہ آپا بیٹھی تھیں, وہ پروفیسر ساجدہ تھیں, حاجی حکیم درس صاحب کیا نام ہے, حکیم بڑے درس صاحب بیٹھے باہر, اکبر درس صاحب. تو بیٹھے باتیں کر رہے تھے, تو یہ نہیں تھے پروگرام میں. تو شاہ صاحب, فصیح الدین شاہ صاحب سہروردی صاحب کلام پڑھ رہے تھے. تو یہ کلام سن کر نا باہر سے ایک دم آئے, اور ان کی یہ ایک عادت تھی, یہ آتے تھے یوں ہاتھ پھیلائے ہوئے, واہ واہ شاہ صاحب سبحان اللہ واہ واہ کہتے ہوئے آگے. بلال صاحب قطب صاحب کھڑے ہو گئے, آئے, ان کو بٹھا دیا گیا. تو کہنے لگے کہ کیا بھائی کیا کلام پڑھا آپ نے؟ تو بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار ہم لوگ کا جو آج ٹاپک ہے وہ ہے عذاب قبر, تو تم کیا کرو گے ہمارے پروگرام میں؟ تو کہنے لگا یار نہیں میں بھی دیکھوں گا سنوں گا. پھر اتنے میں بریک آ گیا, بریک کے درمیان میں ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں. تو مجھے کہتا ہے شاہ صاحب کیا مجھے بھی عذاب قبر ہوگا؟ تو میں نے پہلے تو اذراہ مذاق میں نے اسے کہا, میں نے کہا او بھائی جس دن تو قبر میں جائے گا کیڑوں کی تو ایک فیس بڑی زبردست ضیافت ہوگی. تو ایک دم یہ سنجیدہ ہو گیا. میں اٹھ کے آیا, میں نے کہا نہیں یار تو عاشق اہل بیت ہے, تو عاشق رسول ہے امجد بھائی, تیرے تو آنے پہ انشاءاللہ لہج بھی فخر کرے گی انشاءاللہ. اتنے میں اسٹینڈ بائی آن لائن ہو گئے ہم لوگ. تو میں نے بلال بھائی سے کہا, میں نے کہا بلال بھائی ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے ابھی اس کی باتوں سے کچھ, کہ اس نے کہا کہ میں قبر میں جب جاؤں گا تو کیا ہوگا. تو میں نے کہا عاشق رسول نے کسی نے کہا کہ قبر میں جب آئیں سرکار تو میں قدموں پر گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں, اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. بس پھر اس نے اٹھایا مائک, میں قبر اندھیری میں, بس اس سے آخری کلام اس نے. اور میں نے لائف میں کبھی اس کو اس کلام پڑھتے ہوئے روتے نہیں دیکھا, اس رات یہ رو رہا تھا. اب اس نے کچھ ایسی باتیں بھی ہمارے ساتھ کی تھیں, لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسا عاشق رسول جس نے کتنے لوگوں کی زندگی میں دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن کی, کیا اس کے لیے ثواب جاریہ ہوگا. بہت سارے لوگ ان کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے. جی میں بریک لے لوں, بریک کے بعد. امجد بھائی کے جانے کا غم تو بہت ہے, لیکن اس بات کی خوشی بھی بہت ہے کہ ان کے بچوں نے ان کا نام زندہ رکھا ہوا ہے منہج پہ. الحمدللہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد.